علامہ صاحب کے ساتھی اور ان کے تقریباً ایک جوڑی تھی، علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو آپ کے برادر اکبر ہیں جی، تو ان کی طبیعت کیسی، مزاج کیسا تھا عام گھریلو زندگی میں یا عام زندگی کے اندر؟ اچھا، وہ بہت شفیق تھے حضرت، وہ بہت شفیق، بڑا اخلاق ان میں تھا، اور وہ کوئی مہمان آیا ان کے پاس تو ان کو سنت کے مطابق وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ایک مہمان کو میں الوداع کر کے آؤں، اور مطلب اتنا شفیق انسان، یہ نہیں کہ وہ میرے بھائی تھے، ویسے مطلب ایز اے ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک ولی، ان کا مطلب یہ خصوصیت تھی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ آج تک سوائے مسلکی وہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تقریریں بڑی جذباتی کرتے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے جی جی. تو دوسرے مسالک تو ظاہر ہے ان کو تو تکلیف ہوگی، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی انسان کو مجھ سے شکایت نہ ہو، کسی کو انہوں نے تکلیف نہیں دی. کیا یزدانی صاحب کا کوئی خطابت کے علاوہ اور بھی کوئی کام تھا؟ ہاں، وہ بڑے حکیم تھے، وہ بہت بڑے حکیم تھے، بڑے ان کے پاس رش بہت ہوتا تھا، بڑے مریض ان کے پاس آتے تھے، اور پھر وہ ادویات بھی دیتے تھے بنا کے جو بھی ان کا تھا، اور ان کو روحانیت کا بھی سلسلہ تھا ان کا، وہ بھی ساتھ چلتا تھا. بہت بڑا رش ہوتا تھا، یعنی دین کو مصروف ترین تھے وہ اس سلسلے میں، اور اس کے ساتھ آپ کو 3-4 جلسے ڈیلی کرنے. میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کم از کم 3 جلسے ان کے تھے، ہر روز ہوتے تھے، یعنی دین کو وہ یعنی عصر کے بعد، مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، تو مطلب وہ ساری رات سفر میں رہتے تھے، دن کو بھی، اور دن کو وہ کام کرتے تھے، پھر عصر کے وقت وہ چل پڑتے تھے. تو بڑا مطلب بڑی محنت کی ہے انہوں نے اس مسلک کے لیے، مسلک اہل حدیث کے لیے، اور وہ ثابت انہوں نے کیا اس پاکستان میں کہ اس توحید کی بھی کوئی آواز ہے. یہ انہوں نے ثابت کیا. یعنی وہ کاموں کی اس وقت آئے تھے کہ سید عبدالغنی شاہ صاحب والی مسجد میں وہ خطیب جب ہوئے تو اس وقت وہ مسجد تھی یا وہ ایک آدھی اور تھی، تو مطلب لوگ تو اہل حدیث مسجد بننے بھی نہیں دیتے تھے اس وقت، لیکن آپ نے اتنا کام کیا کہ پورے پاکستان میں پھر مسجدیں اہل حدیث، پھر کوئی تعداد کا شمار ہی نہیں.